اس شہر کی گلیوں میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو قانون کے ساتھ چلتے ہیں اور ایک وہ جو قانون کو اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بندے کی جو گلی کا لڑکا تھا مگر دماغ اس کے پاس گولیاں نہیں میزائل پھینکتا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی پولیس کی نیند الفاڑ جاتی تھی، بینک کے دروازے بند ہو جاتے تھے اور گلی کے غنڈے بھی راستہ بدل لیتے تھے۔ لوگ اسے رابن آڈ کہتے تھے، حکومت اسے پبلک انیمی نمبر 1۔ اس کا کھیل صاف تھا مگر خطرناک، اس کے اصول الگ تھے اور اس کا انجام خون سے لکھا گیا۔ یہ ہے جان ہربرٹ ڈلنجر کی داستان، ایک ایسا گینگسٹر جس نے موت کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ نہیں، میں نہیں مانتا۔ انڈیانا کی دھوپ تیز تھی مگر محلے کی گلیاں اپنی سست رفتار زندگی میں گم تھیں۔ سنہ 1903 کی ایک دوپہر میں ایک معمولی سے مکان میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ نام رکھا گیا جان ہربرٹ ڈلنجر۔ اس کی پیدائش پر گھر والوں کو خوشی تو ہوئی مگر کسی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ ننھا سا بچہ آگے چل کر امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈرایا جانے والا نام بنے گا۔ جان کی ماں ایک نرم دل اور محبت کرنے والی عورت تھی، لیکن تقدیر نے اس سے یہ سکون بہت جلد چھین لیا۔ جب جان صرف 4 برس کا تھا ماں کا سایہ اس پر سے اٹھ گیا۔ گھر کے در و دیوار خاموش ہو گئے اور ایک ایسا خالی پن پیدا ہوا جو جان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالنے والا تھا۔ باپ ایک سخت مزاج کسان تھا جو قانون اور نظم و ضبط پر یقین رکھتا تھا۔ وہ اکثر سخت لہجے میں جان کو ڈانٹتا اور اس کی ہر غلطی پر سزا دیتا، مگر جان کے دل میں یہ سختی زخم چھوڑتی رہی۔ بچپن میں جان عام بچوں جیسا نہیں تھا، وہ کھیلتا بھی تھا مگر کھیل میں اکثر لیڈی کرتا، اپنے دوستوں کو نئے منصوبے بنانے پر اکساتا۔ ایک دن وہ محلے کے بچوں کو کہہ رہا تھا، دیکھو اگر ہم سیدھی گلی سے دوڑیں اور دیوار پھلانگ لیں تو دکان والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ بچپن کی شرارتیں تھیں مگر ان میں ایک خطرناک ذہانت چھپی ہوئی تھی۔ اسکول میں جان کا دھیان کتابوں سے زیادہ کھڑکی سے باہر کی دنیا میں رہتا۔ استاد اکثر کہتے، ڈلنجر کلاس میں دھیان دو، مگر وہ ہنستا اور اپنی میز پر پنسل سے نقشے بناتا، ڈاکے کے منصوبے نہیں بلکہ ایسی جگہوں کے جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ وہ عام زندگی سے نکل کر کچھ الگ کرے، کچھ ایسا جسے سب یاد رکھیں۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کے اندر کا بغاوت لڑکا اور بھی بے چین ہو گیا۔ 18 سال کی عمر میں ایک شام وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک گروسری سٹور لوٹنے گیا۔ منصوبہ سادہ تھا، مالک کو ڈرا کر پیسے لے کر بھاگ جانا، مگر قسمت اس دن ان کے ساتھ نہیں تھی۔ سٹور کا مالک بہادر نکلا، اس نے مزاحمت کی اور چند منٹ میں پولیس آ گئی۔ جان کو پکڑ کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں 10 سال قید کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ جیل کی اندھیری کوٹھریوں میں اس نے اپنے جیسے نوجوان قیدیوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا مگر جلد ہی اس کا حلقہ بدل گیا۔ اب اس کے دوست پیشہ ور بینک لٹیرے، منصوبہ ساز اور خطرناک مجرم تھے۔ وہ راتوں کو ان کی کہانیاں سنتا اور دن میں وہ ہنر سیکھتا جو بعد میں اسے پبلک انیمی نمبر 1 بنائے گا۔ سال بیت گئے، جیل نے اسے جسمانی طور پر مضبوط اور ذہنی طور پر چالاک بنا دیا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ ایک معصوم لڑکا نہیں رہا تھا، وہ ایک تربیت یافتہ بینک لٹی رہا تھا۔ باہر آتے ہی اس نے چھوٹے موٹے ڈاکے ڈالے مگر اس کی اصل نظریں بڑے بینکوں پر تھیں۔ 1933 سے 1934 کے دوران ڈلنجر اور اس کا گینگ 10 سے زائد بینک لوٹ چکے تھے۔ ہر ڈاکہ فلمی منظر کی طرح ہوتا، تیزی پلاننگ اور کوئی غیر ضروری خون خرابہ نہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ غریبوں کا پیسہ نہیں لیتا بلکہ کبھی کبھار انہیں واپس بھی کر دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ عوام میں کچھ لوگ اسے ہیرو اور رابن آڈ سمجھنے لگے، مگر پولیس اور FBI کے لیے وہ سب سے خطرناک دشمن تھا۔ جے ایڈگر ہوور نے اعلان کیا، جان ڈلنجر امریکہ کا پبلک انیمی نمبر 1 ہے۔ ایک دن پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ لگتا تھا کہ کہانی ختم ہو گئی ہے مگر ڈلنجر کی ہوشیاری نے سب کو حیران کر دیا۔ جیل کے اندر اس نے ایک لکڑی کا پستول بنایا، اسے کالا رنگ کیا اور گارڈز کو دھمکا کر فرار ہو گیا۔ یہ واقعہ میڈیا پر چھا گیا
اور ڈلنجر کی شہرت مزید بڑھ گئی۔ جلوہ ہے ہمارا ہے، جلوہ ہے ہمارا ہے، جلوہ ہے۔ مگر اس دوران اس کی ذاتی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی بیماری اور تنہائی سے ٹوٹ گئی اور ایک دن وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ڈلنجر نے کسی کو اپنے غم کا احساس نہیں ہونے دیا، مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ اور زیادہ بے رحم ہو گیا۔ پولیس نے اس کے کئی ٹھکانے جلا دیے، اس کے چھپنے کی جگہیں تباہ کر دیں، مگر وہ بار بار بچ نکلتا۔ اپنی پہچان چھپانے کے لیے اس نے پلاسٹک سرجری بھی کروائی، مگر چہرہ بدلنے کے باوجود اس کی آنکھوں کی چمک وہی رہی۔ آخر کار 22 جولائی 1934 کا دن آیا۔ شکاگو کے بایوگراف تھیٹر کے باہر گرم رات تھی۔ ڈلنجر اپنی نئی محبوبہ اور ایک عورت کے ساتھ باہر نکلا۔ وہ عورت اصل میں FBI کی مخبر تھی، لیڈی اونریڈ۔ پولیس پہلے ہی گھات لگا کر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی ڈلنجر باہر آیا، فضا میں گولیوں کی آواز گونجی۔ 3 گولیاں اس کے جسم میں لگیں۔ وہ لڑکھڑایا، فٹ پاتھ پر گر پڑا اور اس کا خون آہستہ آہستہ بہنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ عمر صرف 31 سال۔ لوگ اس کی لاش دیکھنے کے لیے امڈ آئے۔ کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ کی آنکھوں میں حیرت۔ اخباروں کے پہلے صفحے پر اس کی تصویر چھپی اور سرخی تھی، جان ڈلنجر مردہ۔ یہ کہانی صرف ایک بینک لٹیرے کی نہیں، بلکہ ایک عام انسان کی ہے جو غلط راستے پر چل نکلا۔ اگر وہ اپنی ذہانت، لیڈرشپ اور بہادری کو صحیح سمت میں استعمال کرتا تو شاید آج اسے ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا، نہ کہ ایک مجرم کے طور پر۔ جان ڈلنجر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کے فیصلے ہی اس کا مقدر بناتے ہیں۔ ایک غلط قدم پورے راستے کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویلکم ٹو ساز انفو۔ مزید ایسی ہی سنسنی خیز اور حقیقت پر مبنی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب